اور تمام کسی کی تعریفات اس ہستی مقدس اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، خالق عالم ہے، اس کے لیے اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی آمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرات، دارالندوہ کعبہ سے حدیث کی جانب سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے، اس کو آج بلوچ پارلیمنٹ ہے۔ تمام سادات پریس کی اس دارالندوہ کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی۔ ایک مرتبہ تمام مخالف جہاں تک کے شیطان تھے اس میٹنگ میں شامل ہوئے، تمام لوگ موجود تھے، اور اس میٹنگ کے اندر سب کی رائے کے لیے، سب کی رائے پر ہم نے حل کی رائے سب نے کہا، اور سب کی رائے پر ہم نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی دیا جائے، ایک نوجوان دیا جائے، اور ہر قبیلے ہر نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز ملا کہ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ ایک تجویز کیا، تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے اندر یہ تجویز کر کے ہم لوگ اس کے اندر اتفاق ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نے دعا کی یہاں سے مکہ کی ہجرت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد کہا کہ جو مکہ والوں کا جو ہمارے پاس امانت ہے ان کی جو ان کے پاس پہنچا دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ ہمیں ہجرت کا حکم پہنچا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہاں سے دونوں وہاں چلتے ہیں، اور کھانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی دیے، اور اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز، کوئی کپڑا، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کو باندھا جائے، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا کمربند کو پھاڑ کر دیا، تو ایک سے کھانا کو باندھا گیا اور ایک سے پانی کو باندھا گیا، اس دن سے ان کا نام ذات القائم رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیسری کے راستے سے نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے پہنچتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کھڑے رہیے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گار کے اندر جاتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد آپ جو سراج سب کو دو سراج باقی رہتا ہے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کے اور کوئی مجھے جانور کو کاٹے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سوچتے ہیں کہ اپنے جسم کو اگر حرکت کروں گا یا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فرق نہ ہو پائے، تو پھر ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، اور آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر چلا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کوئی جانور نے کاٹ دیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا سے لکڑی نکالا اور اسے جہاں جانور نے مجھے جانور نے کاٹا تھا وہاں سے لگا دیا، تو صحیح، اور وہاں سے دن بھر کی خبر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ دن بھر کی سفارت مدینین کے یہاں لوگ تجویز کرتے تھے، دن بھر جو رائے کرتے تھے، آگر کو بتاتے تھے، آئے کہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ کا جگوہا آنسو کی بحیرہ وہ اپنی بکریاں لے کر آتا تھا، اندھیرا جب ہو جاتا وہ لے کر آتا، اور رات بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے
اور عامر بن فہیرہ اور یہ عبداللہ بن عباس یہ چاروں لوگ پیار کرتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی اندھیرا اجالا آنے والا ہوتا اس سے پہلے عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عباس شہر پر چلے جاتے ہیں کیونکہ دشمنوں کو یہ معلوم نہ ہو. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں ایک رقم نمبر کو وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں مدینہ کی طرف خود کرتے ہیں. تو راستے میں باہر آتے ہیں تو تمہارے ان کے اندر وہ لوگ تجویز وہ لوگ انعام مقرر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پکڑ کر لائے گا یا صرف کرم کر کے لائے گا تو اس کو 100 انعام جو کہ اس کو 100 وہ انعام دیا جائے گا. تو تمہارے سراکا وہاں پہنچتے وہاں سے پہنچ گیا. پہنچتے پتہ لگاتے وہاں پہنچ گیا تو قریب تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر دعا کریں. اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کا خدا نے ڈال دیا. تو اس نے کہا سراکا کے مالک نے کہا ہے اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کر دیجیے میں کوئی بھی اگر ادھر آئے گا تو اس کو بتا دوں گا کہ ادھر ہم نے مانتا کر دیا ادھر مت جائیے. تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں تو اس کا دعا نکل جاتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول آج سبھی اور کو مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے قیام کرتے ہیں اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے تھے. وہ پہلی مسجد ہے مدینہ کے اندر مسجد قباء اس کی وہ بنیاد ڈالتے ہیں. آج ہم لوگ سفر کے مہینے سے ہم لوگ بے شمار خرافات کرتے ہیں. سفر کا مہینہ اس کا نام سفر سے یہ رکھا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں محرم احترام کا مہینہ ہے تو بعض لوگ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں رائے پورا کرنا ان کو احترام کی وجہ سے اس کے اندر بہت احترام تھا کہ ہم رائے پورا نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوگ رائے پورا کے لیے نکل جاتے ہیں اپنا گھر کو خالی کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا بیت سفر مدینہ متا یعنی اپنے خالی گھر کو بھی ہر کو سامان سے خالی کر دیا جائے اس کو بھی سفر کرتے ہیں. سفر کیا خالی ہاتھ کو بھی سفر کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں سفر اس کا نام اس لیے پڑھا یمن میں ایک بازار لگتی تھی. تمام قبیلے کے لوگ اپنا گھر بار خالی کر کے وہ یمن کے بازار میں چلے جاتے تھے. جو لوگ اس سے انکار کرتا یا رکاوٹ کرتا تو وہ بھوک سے تاپ کر مر جاتا. وہاں لوگ الگ الگ طریقہ اپنا بتاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہم لوگ اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ادوا ولا تیرا ولا حامقہ ولا سوارا. نہ کوئی متاثر بیماری بھول چھاتی بیماری ایک بچے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے. اور نہ ادوا ولا تیرا اس کو کہتے ہیں یعنی کوئی جانور انسان جب کوئی سفر کرتا ہے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے جب سفر کرتے تھے پھر ایک پرندہ اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف پرندہ نکل جاتا تو کہتے ہیں ہمارا سفر اچھا ہوگا. اگر بائیں طرف نکل جاتا تو کہتے ہیں کہ ہمارا سفر صحیح نہیں ہوگا. سفر کرنا بیکار ہے ہم سے ختم کر جاتے ہیں. اور ہاں متا الو اما اس کو کہتے ہیں الو کہتے ہیں یعنی کسی گھر پر اگر الو آ کر بیٹھ جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ گھر ویران ہو جائے گا یہاں جا اس گھر کا کوئی گھر میں مر جائے گا. تو یہ مراد دیتے ہیں. اور ولا سفر سے مراد دیتے تھے. بات کہتے ہیں کہ سفر دین کا کہنا ہے کہ سفر ایک پیٹ کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے پیٹ کے فرق تو بیماری تو سفر آپ بعد میں کہتے ہیں سفر کے مہینے میں 3-13 دن وغیرہ مناتے ہیں. سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ منحوس مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی بھی کام کرنا اچھا کام نہیں ہے. اس لیے کوئی اللہ کا کوئی ثابت ایسا ہے اس مہینے کی افضلیت نہیں ہے. نہ کوئی روزے کی فضیلت ہے نہ کوئی صدقہ و خیرات کی فضیلت ہے. کوئی اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے. اس لیے اس مہینے کو ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے پھر مزدوری کما سفید اثر تم مزدور سے بھاگو یعنی کوڑ سے بھاگو جیسا شیر سے بچنے کے لیے انسان نکلتا ہے. تو یہ دونوں حدیث کے درمیان تبدیل کی صورت پیدا ہوئی. اس میں ہے کہ ادوا کوئی خون چھانٹ کی بیماری ہے اور یہاں کہا گیا ہے کہ مزدور کوڑ والے سے بھاگو اس سے بھاگو کہ یہ کوڑ کی بیماری لگ جائے گی جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے.
تو یہاں پہ اگر اس کا عقیدہ پکا ہے تو اسے یہ کہا گیا ہے اگر اس کا عقیدہ پکا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی مصیت کے بغیر کوئی بیماری انسان کو نہیں لگتی ہے. اور یہاں پہ جو کہا گیا ہے یہ اس سے بھاگو, یہاں تک اجتناب کرنے سے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے اس سے بچا جائے, یعنی اس سے دور کھاتے ہیں لیکن اس سے بچا جائے تو احتیاط برتا ہے, احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے سیلاب آتا ہے کہا جاتا ہے کہ سیلاب آتا ہے تو اس سے بچیے, بچنے کے لیے کہا جاتا ہے, یہ نہیں مطلب کہا جاتا ہے کہ بچنے کا مطلب یہ کہ وہ سیلاب کا پانی آپ کو لگے نا, ایسا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ چیز اس میں ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اثر اس معاملے کے اندر سفر کیا ہے, یہ سفر کا میں آخری کو کہ آخری کو اللہ کے اثر سفر کا نکلے تھے تو اس لیے ہم آخری کو بناتے ہیں. تو اگر اللہ کے اثر سفر کا نکلے تھے تو اللہ کے اثر کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اثر کی بیماری سے سفارشی ہوئی تھی اس لیے اس دن سفر پر نکلے تھے. ایسی کوئی بات نہیں, اس لیے اللہ کے اثر سفر پر نکلے تھے اور اسی دن سے اللہ کے اثر کی بیماری میں دھیرے دھیرے ان کا مریض بڑھتا گیا. تو اس سے کوئی بات نہیں کہ سفر کے نیچے آگے اس کا روایت نہیں ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جن وغیرہ لگے لگے اندھے جن جو ہے وہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں موسم تم چنتا کر کے چلو اس لیے ہم دب نہ جائیں, ہم دب نہ جائیں, اس لیے ہم نے لگے ملے ہیں. تو ایسی اس چیز کی حقیقت نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جن کہتے کس کو ہے. جن ایک غیبی مخلوق ہے, غیبی مخلوق ہے. یہ ان کے اندر یہ مخلوق ایسی ہے کہ کو آپ دیکھ یہ مخلوق کو اپنی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنی شکل ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے. ان کو اللہ نے ایک شکل یہ بھی دی ہے, صفت یہ دی جو ان کو تصور کی صفت دی ہے. یعنی یہ شکل اپنی تبدیل کرتے ہیں. یہ کتا کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, بچھو کی شکل میں, جانوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں, انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. تو اللہ نے یہ صفت بھی دی ہے. تو اس میں اور شیطان جو ہے یہ جنات جو ہے چور بھی ہوتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں. جیسے انسان بھی چور ہوتا ہے یہ بھی چور ہوتے ہیں. اور اللہ کا وطن جب انسان کو جنات یہ پہلے زمین پر انسان سے پہلے اس کی مخلوق ہے. جنات انسان جب پیدا ہوا اس سے پہلے اللہ کا وطن نے فیصلوں سے کہا دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا خلیفہ. یہاں خلیفہ کے لقب سے مرکب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کہ یہاں ہم ایک خلیفہ کو بتانے والے ہیں, جانشین کو بتانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اس جگہ سے دنیا سے خالی کر کے ان کو سمندروں کی طرف, صحرا کی طرف, جنگلات کی طرف اور ان کو گندی جگہوں پر ان کو گھیر دیا. ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس میں شیطان کا ڈیرا جاتا ہے. کہا اتنا ابلیسا یدعو علی الماء یدعو عرشه علی الماء ثم یبعث سرایا. یہ جو ہے انسان, یہ شیطان جو ہے ان کا ڈیرا جو ہے, ان کا تخت سمندروں پر لگتا ہے اور لوگوں کو اپنے کاغذوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے کہ آپ اس کے بعد تمام لوگ اپنے تمام کاغذوں کو پوچھتے ہیں آج میں کیا سب سے وہ پوچھتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. اور یہ چور ہوتے ہیں, اس سے پہلے یہ ہم بتا رہے تھے یہ چور ہوتے ہیں. جس طرح انسان چور ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح ہوتے ہیں انسان کی بن پر. ایک مطلب صحیح کی روایت ہے کہ دیکھا ہے کیا بات ہمارا کھجور کا مرا ہے تو ہم اس میں کاٹ میں لگے ہوئے تھے. دیکھنے کیا وجہ کیوں بھارت کا مرا نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. تو دیکھا کہ ایک کتا کی شکل میں مخلوق آیا اور کھجور لے کر آتے ہیں. تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ یہ کیوں کا شرکہ ہے وہ آپ ان انسانوں کو سب کا خیال کرتے ہو. تو اس لیے میں نے سوچا میں اپنا بھی حق لے لوں. اس سے اپنا حق لینے کے لیے آیا.
पूछा है तुम्हारे सर से बचने के लिए क्या करो? कहा कि आयत कुर्सी पढ़ो बच जाओगे। वहाँ पे अब हुरैरा के नाम से यही बात कहा था, आयत कुर्सी पढ़ो। आयत कुर्सी की फजीलत वो है, अगर इंसान उसको पढ़े उसकी फजीलत को इंसान जानता है, उससे बड़े बड़े काम, उससे बहुत सी कामयाबियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे चोरी शैतान करता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है इंसान भी चोरी करता है, तो आप उसको तमीज़ कीजिए कि इंसान की चोरी है कि जिन्नात की चोरी है। जिन्नात पैसा भी चोरी कर लेते हैं, और यही नहीं, जिन्नात जो है आदमियों को भी, इंसानों को भी ऊँचक ले जाते हैं। एक शख्स ऐसा नमाज पढ़ने जा रहे, ऐसा कि नमाज पढ़ने जा रहा था, तो उनकी बीवी आई, कहा गए मेरे शौहर ऐसा कि नमाज पढ़ने गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। कहा कि तुम 4 साल तक इंतजार करो, तो उसके बाद 4 महीना 10 दिन मुतवफ़ा नमाज गुजारो, तो उसके बाद तुम दूसरे से निकाह कर सकते हो। जो उन्होंने जब निकाह कर लिया, 4 साल गुजर गए, 4 महीना 10 दिन गुजर गया, उन्होंने निकाह कर लिया, उसके बाद वो आया है और देखा कि मेरी बीवी का शौक और तो पूछा तो मालूम हुआ कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इजाज़त से मेरा निकाह हुआ। क्या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कहा जाए अमीरुल मोमिनीन आपने क्या किया? कहा कि जब तुम जाओगे कुछ कहा कर नहीं जाओगे तो यही हाल होगा। कहा कि हम ऐसा की नमाज पढ़ने जा रहे थे, जिनने हमें उचक दिया था, हम अपने गिरोह में लेकर चला गया था, 4 साल में अपने गिरोह में रखा था, जो सरकार जिन था वो अपने गिरोह में रखा था। इधर चंद दिनों मोमिन जिन से उसकी लड़ाई हुई, तो मोमिन जिन के कब्जे में मैं आ गया था, तो मोमिन जिन ने कहा कि तुम मेरे गिरोह में रहना चाहते हो या अपने फैमिली में जाना चाहते हो? तो उसने कहा, शख्स ने कहा कि अपने फैमिली में जाए तो आपके करीब, तो हमारे फैमिली में उसने खो दिया। कहा कि तुम अपने बीवी के ज़्यादा हकदार हो, उस शौहर से ज़्यादा हकदार तुम हो, तो उसे क्या कर सकते हो? तो इससे मालूम हुआ कि इनका हक ज़्यादा है उस शौहर से। यहाँ पे ये मामला यही नहीं, ये नींद के हालत में ये इंसानों को बहुत परेशान करते हैं। नींद की हालत में तो ज़्यादा ये परेशान करते हैं। गिराना ख्वाब देखते हैं, आप बहुत ये नींद की हालत में लोग दिखाते हैं। हालत में मरीज होते हैं। जलील सहाबी है, बहुत ही निडर सहाबी है, किसी से डरने वाले नहीं थे, लेकिन एक मरतबा की बात है कि वो रात में सो रहे थे, बहुत भयानक हादसे था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा कि है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ऐसा ख्वाब देखा। आगे तो बताया कि जाकर दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। ये पढ़कर सोया करो तो शैतान जिसकी और ये समस्त शरीर किस्म की मखलूक है, इनसे तुम्हें बचना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बैतुल खला में जाने के लिए दुआ सिखाई है। अल्लाह इतनी और अल्लाह मैं पढ़ना चाहता हूँ और तो यहाँ पे अल्लाह के ये लोग इनका बसेरा गंदी जगहों पर होता है, इसलिए हर जगह गंदी जगहों से खास करके वहाँ शौकों से जाना चाहिए। एक मतलब बात है कि अल्लाह के रात की तारीखें हैं, अल्लाह के रसूल रात की तारीखें ने देखा ये जो आगे बढ़ा है, एक शरीर के बाद आ रहा है। आज का सोना लिए हुए है, आग का सोना लिए हुए है, वो चाहता है कि आपको उस आग के सोने से आपका चेहरा जला दे और याद ये साथ चाहता है। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान अहमद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रस्ते जिब्रील सलाम और कहा कि कुल मोहम्मद आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ बताई और दुआ को सुना, उसके बाद वहाँ से और धीरे धीरे वहाँ से और उसके बाद धीरे धीरे वो जिन जो आग का सोना था वो बुझ गया। फिर उसके बाद वो ये जितने फिर उससे थे डर कर
حق ہے جسے معلوم ہوا کوئی بھی اس سے یہ بہت شریر موجود ہے انسان کو طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ آج بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو جن کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں یہ صحیح اسلام کے خلاف ہے یہ جن جو ہے اس سے دور کا کام کرتے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں گے اوزر ہو یا سندھی کام کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ایسے عملیات کرتے ہیں جو بھی انسان کو دیکھیں گے وہ سمندروں کا زیادہ رخ کرتے ہیں دریاؤں کا زیادہ رخ کرتے ہیں کیونکہ وہ شیطان اور جن کا اڈا ہے وہاں پہ جن رہتے ہیں جس لیے اس کو غلط کام سے سکھاتے ہیں ان کو شرک پرستی اور برے کام کو سکھاتے ہیں کہ انسان سے جب یہ کام کرتا ہے دین سے ہٹ جاتا ہے یہ کام جب کرتا ہے تو اس کو صرف آگے ہو جاتا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور جو لوگ جن کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں جن سے اپنا کام لیتے ہیں جن کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ان سے کام لیتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جب تک طاقت ہے ان سے اپنا کام لیتے ہیں اور جب آخری وقت آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی ایسی موت ہوتی ہے بہت بری موت ہوتی ہے جن ان سے بدلا لیتے ہیں جب یہ کمزور پڑ جاتے ہیں جن ان سے بدلا لیتے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی حالات بہت خراب ہوتی ہے وقت پاتے وقت اسی لیے کہا گیا ہے کوئی بھی کام کرو شریعت نے جو حکم دیا ہے اللہ رسول کے مطابق اللہ رسول کے سنت کے مطابق عمل کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو فرمایا ہے اللہ کے رسول نے جو حدیثوں میں بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم کی زندگی گزاریں یہی غلط زندگی گزاریں ہماری زندگی بیمار ہو جاتی ہے اور جب بہت پریشان ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے پریشان لوگ ہیں جب پریشانی ان کے سامنے آتی ہے وہ مسجد کا ایڈریس نہیں جانتے ہیں جب وہ پریشانی آ جاتی ہے سب سے اول سے وہ نمازی بن جاتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو مسجد کا ایڈریس نہیں معلوم ہے جب مصیبت آتی ہے سب اول کی نمازی پہلی سب ان کو دیکھیں گے ایسے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جس سے کہا گیا ہے آپ ایسا کام آج لوگ بال میں کہتے ہیں المسائل یہ مسائل جو مصیبتیں ہیں یہ ایک نعمتیں ہیں جس سے اگر انسان کو مصیبت نہ آئے اللہ تو وہ یاد کیسے کرے گا جس میں مسائل سے مصیبت آتی ہے تو انسان آ کر نماز پڑھتا ہے اور آ کر اللہ سے گر گراتا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی کام کریں کتاب و سنت کے مطابق کریں کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ سے واقعہ نے ہمیں اسی بات کا اللہ کے سنت نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اس غلط کام میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سے برے کام سے محفوظ رکھے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرحيم